طریقے سے بڑے آداب ہیں مریض کی عیادت اور زیارت کے. ان میں سب سے پہلا ادب جس کو مد نظر رکھنا چاہیے، جس کی طرف ہم نے ابھی اشارہ کیا، وہ یہ ہے کہ انسان اخلاص کو مد نظر رکھے. یعنی مریض کی عیادت کرنے جائے تو کس نیت سے جائے؟ اس لیے کہ ہمارا مسلمان بھائی ہے، اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے، اللہ کے رسول نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے ہمارے اوپر واجب قرار دیا ہے. تو گویا ہم ایک واجب کو ادا کرنے جا رہے ہیں اور اپنے مسلمان بھائی کا حق ادا کرنے جا رہے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے جا رہے ہیں. اس لیے کوئی بھی عمل جو اللہ کی رضا کے لیے نہ کیا جائے گا اس پر کوئی اجر ملنے والا نہیں ہے. دوسرا ادب جو اگرچہ دوسری زیارت کے لیے بھی مد نظر رکھنا چاہیے، لیکن خصوصاً اس کو مد نظر رکھنا چاہیے بیمار کی زیارت کے طور پر. وہ وقت کیا ہے؟ مناسب وقت کو سامنے رکھے. کس وقت جا رہا ہے زیارت کرنے کے لیے؟ اچھا وہ وقت مناسب ہے بھی کہ نہیں ہے؟ اب مثال کے طور پر سعودیہ کی جو عمومی طور پر زندگی اور ماحول ہے، کوئی انسان کسی کی عیادت کے لیے فجر کے بعد چلا جائے تو سوچیں مناسب ہے؟ اب اپنے حق لحاظ سے نہ سوچئے، ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن یہاں جو عام طور پر جس کے کام نہیں ان میں سے 99% لوگ فجر کے بعد سوتے ہیں اور ابھی ان کی آدھی نیند باقی رہتی ہے. اب کسی مریض کی عیادت کے لیے فجر کے بعد جائیے تو مناسب ہے؟ نہیں، قطعاً مناسب نہیں ہے. تو دوسرا ادب جس کو مد نظر رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ کون سا وقت ہے، کس وقت ہم جائیں عیادت کرنے کے لیے. اس کے لیے کوئی وقت شریعت سے متعین نہیں ہے، ماحول اور معاشرہ ہی اس وقت کو متعین کرے گا. مثال کے طور پر اگر ہاسپٹل میں مریض ہے تو آپ اس کی عیادت کے لیے ایسے وقت میں جائیں جس کے اندر میں آپ کو اجازت نہیں ہے. میری بات غیر معقول سی بات ہے. اس میں مریض کے لیے بھی چیزیں نقصان دہ ہو سکتی ہے، ڈاکٹروں کے لیے بھی، نرسوں کے لیے بھی، اور دوسرے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. تو دوسرا ادب جس کو مد نظر رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کس چیز کو مد نظر رکھے کہ مریض کی عیادت کا کون سا وقت مناسب ہے، اس وقت ہم اس کی عیادت کے لیے جائیں. تیسرا وقت جو صرف اس کے ساتھ خاص نہیں ہے، عیادت کے لیے دوسرے کے لیے بھی ہے. مثال کے طور پر مریض گھر پر ہے، آپ جا رہے ہیں تو دروازے پر جائیں تو آپ دروازہ کھٹکھٹائیں، لیکن دروازے کے سامنے کھڑے نہ، دروازے کے دائیں یا بائیں کھڑے ہونا چاہیے. اس لیے کہ اچانک دروازہ کھل گیا اور اندر کا پردہ اٹھا ہوا ہو تو آپ کی نظر کسی ایسی چیز پڑ سکتی ہے جو چیز دیکھنا آپ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ نہیں؟ اسی لیے حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے دروازے پر آتے تھے اور آپ اجازت چاہتے تھے نا، امام بخاری رحمہ اللہ اسے اپنی کتاب الادب المفرد میں نقل کرتے ہیں، تو دروازے کے دائیں یا بائیں کھڑے ہوتے تھے. تو یہ بھی ایک ادب ہے جسے مد نظر رکھنا چاہیے. اور بہت سے لوگ اس کو مد نظر نہیں رکھتے بلکہ دروازہ کھلا اور جلدی داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں. ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے، نہیں، وہ بھی انتظار کریں. اس لیے کہ ہو سکتا ہے مریض یا گھر والے اس حال میں ہو کہ ابھی آپ کے استقبال کو مناسب نہیں سمجھ رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے وہ جگہ کرنا چاہتے ہوں، عورتیں وہ پردے میں کرنا چاہتے ہوں، بچے ہٹانا چاہتے ہوں. تو اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. چوتھا یہ ہے کہ جس میں بہت سے لوگ کوتاہی کرتے ہیں، دروازے پر آ رہے ہیں، اگر دروازے کو کھٹکھٹانا ہے تو آہستہ کھٹکھٹائیں، اور اگر گھنٹی بیل ہے نا تو اس کو ایک ہی بار بجا کر چھوڑ دیں. کچھ لوگ ہیں اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیے تو جب تک بیل جل نہ جائے، ہے کہ نہیں، اس وقت چھوڑنے والے نہیں اس کو. میری بات غیر معقول سی بات ہے. میں جانتا ہوں ایک صاحب کو کہ وہ ہر مہینہ اپنا بیل بدلا کرتے تھے، وہ اسی طرح اور اس طریقے سے بیل بجا کے تھوڑا سا انتظار کر لیں. یہ نہیں کہ آدھا منٹ بھی نہیں گزرا، کوئی اندر سے آواز نہیں آئی تو کیا ہے، دوسری بار بجائے، پھر نہیں آیا تیسری بار، پھر آئے چوتھی بار. کیا ہے یہ؟ غیر مہذب طریقہ ہے. اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے. اگر جتنے آہستہ بجانے سے کچھ لوگ آئیں گے، بسا اوقات اتنی الجھن سے ہوتی ہے کہ اتنا زور زور کا دروازہ گھنٹی بجائیں گے اور اتنا دور دور دروازہ پیٹنا شروع کریں گے کہ علمان الحفیظ بچے سوئے رہے وہ جاگ جاتے ہیں، آپ نیند میں ہیں بیدار ہو جاتے ہیں، الجھن سی ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ تو یہ بھی غیر مہذب طریقہ ہے. اگر کسی مریض کی عیادت کے لیے جانا، خود آپ سوچئے کہ اگر زور زور دروازہ بجانے سے ایک بیمار آدمی جو نہ اسے تکلیف ہوتی ہے تو بیمار ہوگا تو اسے کتنی تکلیف ہوگی، کتنی الجھن ہوگی، کتنی پریشانی ہوگی.
تو اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا دروازہ جو لوگ آتے تھے نا صرف ناخن سے بجاتے تھے نا, ناخن سے. اب یہ نہیں کہ آپ ہر دروازہ ناخونی سے بجائیے. آج کل دروازہ بجانے کا رجحان کم ہے, دیہات وغیرہ میں ہے, لیکن آج بھی ہے. اس لیے کہ جو ایک کمرے میں 2 کمرے میں رہ رہا ہو, ایک ہی کمرہ ہے تو اس میں آہستہ سے آپ دے دیے, معاملہ ختم ہو گیا. اس کو پتھر لے کر کے مارنے کی ضرورت نہیں ہے اسے, ہے نا. کچھ لوگ جو ہے پتھر راستے پہ جاتے ہیں, پتھر ہی لے لیں گے دروازے پر ٹھوکر مارنے کے لیے. یعنی اگر ضرورت ہے تو اس کے لیے انکار نہیں. اس کا کہنے کا مطلب کہ کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جائے تو تہذیب کے دائرے میں ہونا چاہیے, اور گھر والوں کو, سننے والوں کو, بیمار کو خصوصی طور پر اس سے الجھن اور پریشانی لاحق نہ ہو. 5ویں چیز یہ ہے جو صرف زیارت سے ہی متعلق نہیں ہے بلکہ زیارت مریض سے, بلکہ عام حالات میں بھی ہے کہ آپ آئے, پوچھا کسی نے کون, کسی نے پوچھا کون, تو کہتے ہیں میں ہوں. میں کس کا نام ہے بھائی؟ میں کس کا نام ہے کوئی؟ ہر آدمی کا نام میں ہے. اپنا نام بتانا چاہیے کہ میں فلاں آدمی ہوں. اور کچھ لوگوں کو یہ چیز ٹیلی فون پہ بھی کرتے ہیں, تو اس پر اگر پوچھ لیا جائے بھائی کہ ہاں کون, تو نام بتاتے ہوئے ان کو الجھن آتی ہے. بلکہ دلچسپ بات بتاؤں آپ کو کہ ایک صاحب نے میرے آج سے 2-1 سال پہلے میرے گھر ٹیلی فون کیا. گھر والے اٹھائے, ہاں ہیلو کون؟ فلاں صاحب ہے مولانا. نہیں. کون ہو؟ تمہارا باپ بول رہا ہوں, یا ان کا باپ بول رہا ہوں. یہ معقول سی بات بھائی, آپ کو اپنا نام بتانا نہیں تو آپ رکھ دیجئے, کوئی بات نہیں ہے کہ نہیں. اللہ نے نام اسی لیے دیا ہے کہ لوگ پہچانے جائیں. نام رکھا کیوں جاتا ہے بتائیے؟ پہچان کے لیے نا, ورنہ نام رکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو آپ ضرورت مند ہیں, آپ نے ٹیلی فون کیا ہے کہ نہیں, آپ دروازہ کھٹکھٹائے ہیں, آپ کا نام پوچھا تو اپنا نام بتائیے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت بخاری شریف میں ہے. وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا. ایک بار میرے باپ کے اوپر کچھ قرض تھا, اس قرض سے متعلق آپ سے کچھ مدد مانگنے کے لیے میں گیا. دروازہ کھٹکھٹایا تو آپ نے پوچھا کون؟ ہم نے کہا میں. آپ نے کہا میں یہ کیا چیز ہے؟ آپ نے اسے ناپسند کیا. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر سیدھے نام پوچھا جائے تو کیا کہنا چاہیے؟ میں فلاں شخص ہوں, میرا نام یہ ہے, یا جس نام سے وہ پہچانے جاتے ہوں. الا یہ کہ اگر آواز ایسی ہے کہ بالکل پہچانی ہوئی آواز ہے, پہچانی ہوئی آواز ہے, تو اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے. اصل مسئلہ کیا ہے کہ آدمی کو الجھن نہ ہو پہچاننے میں. آپ کو یہ چیز ہے اصل مسئلہ. کنیت سے پہچانا جاتا ہے, نام سے پہچانا جاتا ہے, لقب سے پہچانا جاتا ہے. دیکھیے بسا اوقات انسان اپنا نام بتاتے یا اپنا لقب بتاتے اسے شرم آتی ہے, لیکن بسا اوقات ضروری ہو جاتا ہے. میں ایک مثال دوں آپ کو. میرے والد صاحب کے پاس ایک شخص آئے اور وہ کچھ سامان کسی دکان سے لینا چاہتے تھے اور ادھار لینا چاہتے, قرض لینا چاہتے تھے. تو میرے والد نے کہا کہ اچھا نام لکھ دو. میرا بچپنا تھا, میرے والد نے کہا لکھ دینا کہ حاجی احمد اللہ. کیا کہا؟ میں بچپن تھا, مجھے بچپنا تھا. ارے اپنے آپ کو حاجی کوئی لکھے اچھا نہیں لگتا, اپنے آپ کو کوئی مولانا لکھے اچھا نہیں لگتا, فلاں کوئی لکھے اچھا نہیں لگتا, ہے کہ نہیں ہے؟ تو جب ہم نے لکھا تو نیچے صرف احمد اللہ لکھ دیا. اب وہ بیچارہ لے کر کے گیا دکان والے, کہا کہ کون احمد اللہ ہے؟ کون ہے؟ پتہ نہیں, کس گاؤں کے ہیں؟ تو کہنے لگا ارے وہ فلاں حاجی صاحب. تو کہا کہ یہ کہنے لگا حاجی احمد اللہ ہے کہ نہیں؟ تو یہاں پر اپنا جو لقب, اگرچہ اس میں ایک قسم کی تعریف ہے, لیکن تعریف یہاں مقصود نہیں ہے کہ نہیں؟ اب مثال تو بسا اوقات میں کسی کو ٹیلی فون کرتا ہوں, آپ لوگ اچھی طریقے جانتے ہیں. اب اگر جو ہے میں جانتے ہیں کہ میں مولانا نہیں ہوں, نہ لکھتا ہوں, لیکن بہت سے لوگ کیا اسی نام سے جانتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ اب اگر کہوں کہ ہاں بھائی کہہ دو مقصود حسن کا ٹیلی فون آیا, تو کوئی جانے گا ہی نہیں, ہے کہ نہیں؟ اسی لیے بسا اوقات کہنا پڑتا ہے کہہ دو کہ مولانا کا ٹیلی فون آیا تھا, تو آسانی سے لوگ سمجھ جاتے ہیں, پہچان جاتے ہیں. اس لیے کہ مقصود بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں ٹیلی فون کرنے والے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ شوہر سمجھ رہا ہے آپ کو اور پہچان رہا ہے تو اس کی بیوی اور بچے بھی آپ کو پہچانتے اور جانتے ہوں, ہے کہ نہیں؟ یہ کوئی ضروری نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ادب ہے, اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ وہ ان الفاظ کے ذریعے بتایا جائے جس سے جو ہمارا سامنے والا ہے, مقابل والا, اسے سمجھ جائے. خواہ نام لے کر کے,
خواہ کنیت کے ذریعے، خواہ لقب کے ذریعے، خواہ کسی اور بھی ذریعے سے بتایا جائے تو آدمی کیا ہوتا ہے، وہ پہچان جاتا ہے۔ چھٹا ادب جو عیادت کا ہے وہ یہ ہے کہ مریض کے پاس مختصر بیٹھا جائے۔ بسا اوقات گھر چھوٹا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ظاہر بات ہر آدمی کے یہاں جو ہے یہ ایسے گھر لمبے لمبے نہیں ہوا کرتے ہیں۔ بسا اوقات مریض کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بیوی بچے میرے پاس رہیں اور میری عیادت کرتے رہیں، میری خدمت کرتے رہیں۔ بسا اوقات بیماری مریض کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ اکیلے رہنا چاہتا ہے، کسی سے ملنا نہیں چاہتا، یعنی بہت سی وجوہات ہو سکتے ہیں۔ تو جب تک یہ نہ معلوم ہو جائے کہ میرے دیر تک بیٹھنا مریض کے لیے راحت اور آرام کا باعث ہے، اس وقت تک کسی بھی مریض کے پاس دیر تک نہیں بیٹھنا چاہیے، کسی بھی مریض کے پاس دیر تک بیٹھنا نہیں چاہیے، بلکہ گئے پوچھے خیریت ہے کیا ہے یہ پوچھ کر کے اپنا اٹھ کر کے چلے جائیں۔ تو اس ادب کو ہی ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض حدیث سے بھی اس کا ثبوت ہوتا ہے، اختصار کے طور پر ہم نے اس کا ذکر نہیں کیا ہے۔ ساتواں فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی مصلحت وہاں پر درپیش نہ ہو تو ایک ہی دن میں یا روزانہ بار بار مریض کی عیادت کے لیے نہیں جانا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ عیادت صرف ایک بار کیا ہے، واجب ہے، یا ایک بار سنت مؤکدہ ہے کہ نہیں ہے؟ بار بار کرنا یہ سنت مؤکدہ نہیں، الا ہے کہ بھائی ہاں آپ کے جانے سے وہ خوش ہوتا ہے، آپ کے جانے سے خوش ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر شوہر ہے ہاسپٹل میں ہے، ظاہر بات وہ چاہے گا کہ ہاں بھائی میرے بچے بار بار میرے پاس آئے، ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا باپ ہے چاہے کہ بھائی بار بار میرے پاس آئے، بیٹا ہے چاہے کہ بار بار میرے پاس آئے، ہے کہ نہیں؟ خاص بڑا اہم دوست ہے، دلی قلبی جگری دوست ہے تو وہ بھی چاہے کہ ہاں بھائی میرے پاس بار بار آئے۔ لیکن عام لوگوں کی جو حالات ہوتی ہے تو کوئی آدمی یہ پسند نہیں کرتا کہ آدمی بار بار میرے پاس آتا رہے، خاص طور پر گھر اگر ایسا چھوٹا ہو، ہے نا، یا ایسا آدمی ہاسپٹل میں ہے جس کے ملنے والے بہت زیادہ ہیں، تو اب اس کی زیارت کے لیے بار بار جائے گا، اس کے بیوی کو، اس کے بچوں کو، اس کے عزیز رشتہ داروں کو کب موقع ملے گا، ہے نا؟ تو اس چیز کو ہی مد نظر رکھنا چاہیے کہ بار بار عیادت کے لیے نہ جائے۔ آٹھواں فائدہ، اس میں بعض لوگ بہت ہی بری طریقے سے ملوث ہوتے ہیں، وہ یہ کیا ہے کہ گھر میں بیٹھے تو ادھر ادھر نظر نہ دوڑائے۔ دیکھیے ہر جگہ، خاص طور پر ہمارے اور آپ کے ہاں شہروں میں، ہر آدمی کے پاس 5 6 7 8 کمروں والا گھر نہیں رہتا ہے نا؟ خصوصاً بامبے اور دلی میں کسی کو اتنا بڑا ایک کمرہ مل گیا، سمجھو کہ تاج محل اسے مل گیا ہے کہ نہیں؟ اسے تاج محل حاصل ہو گیا ہے۔ اب ظاہر بات اس کی بیوی بھی وہاں رہتی ہے، اس کے بچے بھی رہے نا، ہو سکتا ہے کہ اس کی بچیاں جو ہیں بالغ ہوں، وہ بھی اس میں رہتی ہیں۔ کچھ جگہ ہے جہاں پر خاص پردے کا لحاظ رہتا ہے، کچھ جگہ ہے جہاں پردے کا لحاظ نہیں رہتا ہے، ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو ایسی جگہ پر اگر آپ جائیں تو گھر کے اندر یہ نہیں کہ ادھر ادھر نظر دوڑاتے رہیں، نہیں، آپ کا مقصد کس سے؟ مریض کی عیادت سے ہے، مریض کی زیارت سے ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب الادب المفرد میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار کسی مریض کی عیادت کے لیے گئے۔ یہ صرف مریض کی عیادت کے لیے نہیں بلکہ عام حالات میں ہے، لیکن اس کا ذکر مریض کی عیادت سے متعلق خود پر کیوں ذکر کیا جا رہا ہے؟ اس لیے ذکر کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے گھر بڑا ہی کیوں نہ ہو، لیکن گھر میں اس کے علاوہ کوئی دوسرا خدمت کرنے والا نہیں ہے۔ آپ آئے ہیں، ظاہر بات آپ کے لیے چائے آئے گی، آپ آئے ہیں آپ کے لیے پانی منگائے، کون لے کر کے آئے؟ اس کی بیوی لے کر کے آئے گی یا اس کی بچی لے کر کے آئے گی، ہے کہ نہیں؟ اگر وہ خود چلتا پھرتا رہتا خود ہی جا کر کے لے آتا، لیکن ہو سکتا ہے وہ خود خدمت نہ کر سکتا ہو آپ کی، تو ظاہر بات اس کے لیے خدمت کریں کون؟ اس کی بہن کرے، اس کی بیوی کرے، اس کی ماں کرے، اس کی بچی کرے، ہے کہ نہیں؟ تو مجبور ہو کر کے، اگر بڑا بھی گھر ہو، کشادگی بھی ہو، پھر بھی عورتوں کو کسی بھی طریقے سے پردہ کر کے آنا ہوگا، اپنا ہاتھ بڑھانا ہوگا، ہے کہ نہیں ہے؟ آواز دینا، کوئی بھی صورت ہوگی کہ عورتیں خدمت کرنے کے لیے تیار ہوگی۔ تو ایسی صورت میں بیمار کی عیادت کے لیے جب انسان جائے تو خصوصی طور پر اس کا لحاظ کرے کہ ادھر ادھر نظر نہ آئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مریض کی عیادت کے لیے گئے، تو ان کے ساتھ بھی چند لوگ گئے، تو
ہو سکتا ہے کہ ایسا ہی چھوٹا گھر ہو کہ ایک عورت مثلا ہوتا ہے پانی لا کر کے رکھ دے رہی ہے اپنا پردے میں آ کر کے، لیکن جب پانی وغیرہ رکھے تو ہاتھ ظاہر بات کھلے گا، ہاتھ ظاہر بات کھلے گا. اس طریقے سے اور کچھ رکھ دی. تو ایک صاحب تھے ان کے ساتھ جو اس کی طرف بار بار نظر اٹھا کے دیکھ رہے تھے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تمہاری نظروں کو پھوڑ دیا جائے، تمہاری نظریں پھوٹ جائیں، تمہارے لیے بہتر ہے. اس لیے کہ تم یہ مقصد کے لیے یہاں پر نہیں آئے ہو، ہے کہ نہیں ہے. اور ویسے بھی ایک مسلمان کو کیا حکم ہے قرآن مجید میں؟ کس بات کا حکم ہے؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. آپ مسلمانوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. اور مسلمان عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. تو 8واں ادب اس چیز کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ اگر جانا ہے کوئی ایسا گھر ہے تو ضرورت ہی بھر ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ ضرورت کو مد نظر رکھنا چاہیے. 9واں ادب اس بات کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ بہت زیادہ سوال کرنے سے انسان پرہیز کرے. ایک دلچسپ واقعہ لوگوں نے بیان کیا کہ ایک شخص تھا، اس کا ذرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، کہیں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. تو ہر آدمی جو جائے تو اس کی تفصیل پوچھنا شروع کرے، ہر آدمی جائے اس کا تفصیل پوچھنا شروع کرے. تو اس نے کیا کیا ٹیپ کر کے رکھ لیا، ٹیپ کر کے رکھ لیا. اور جب کوئی آتا ہاں کیسے ایکسیڈنٹ ہوا، اس وہ سوئچ جو ہے آن کر دیتا، چلو بھائی معاملہ ہے کہ نہیں. تو یہ اسے الجھن اور پریشانی کیوں پیش آئی؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہر آدمی آ رہا ہے اور وہی باتیں پوچھ رہا ہے. ایک آدمی کا گروپ 4 5 6 آدمی کا گیا، ایک آدمی نے پوچھ لیا، اس نے بتا دیا. اب ہر آدمی کو اس کے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر آدمی کو اس کے سوال کی ضرورت نہیں ہے. تو عرض کرنے کا مقصد ہوتا ہے کہ بیمار ایسا ہو کہ اسے بار بار بولنے کی طبیعت نہ ہو، ہمت نہ ہو، وہ مریض ہے، بات بار بتانا نہیں چاہتا ہے. اور بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان اگرچہ مثال تو اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور غلطی اس کی ہے، آپ اس سے پوچھنے جائیں بار بار تو وہ شرمائے گا نہ بتاتے ہوئے. اب آپ کہنا کیسے ہو گیا ایکسیڈنٹ، ارے کیسے ہوا، تو یہ بات بڑی غیر معقول سے ہے. تو عرض کرنے کے مقصد صرف ضرورت بھر ہاں بھائی طبیعت ٹھیک ہے، خیریت ہے، آرام ہے، کیا ہے، بس یہ پوچھ لیا جائے. یہ نہیں کہ اس کی پوری تفصیل ہی آپ جاننا چاہیں، ہے کہ نہیں. بعض لوگوں کو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ نہیں کہ یہاں تک جاننے کی مثال کسی کا آپریشن ہوا ہے تو یہاں تک جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہاں بھائی وہ آپریشن کہاں ہے. بھائی ہو سکتا ہے اس جگہ وہ دکھانا نہیں جاتا. میں بتا رہا ہوں میرے سامنے یہ بات آئی ہے کہ نہیں. ایک صاحب جو ہے وہ آپریشن کرائے کس کا، وہ اپینڈکس کا نہیں، یہ ہوتا ہے نا ہرنیا کا. اور ظاہر بات ہرنیا کا آپریشن وہ ناف کے نیچے دائیں طرف یا بائیں طرف کرتے ہیں، ہے نا. ہر آدمی وہ نہیں چاہتا کہ اس جگہ کو لوگوں کے سامنے کھول کر کے ظاہر کرے. اب دیکھا کہ ایک صاحب ہیں وہ اشارے سے یہ چاہتے ہیں کہ ہاں دیکھیں وہ کہاں آپریشن ہوا ہے. کوئی ضرورت نہیں بھائی اس کے دیکھنے کی، آپ کو معلوم ہے نا کہ آپریشن ہوا ہے، ٹھیک ہے، کوئی ضروری نہیں کہ آپ اس کے بارے میں پوچھیں ہی. تو جو آدمی مریض کی عیادت کے لیے جائے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز وہ معلوم ہی کر لے، بلکہ اسے کم سے کم سوال کرنا چاہیے. 10ویں چیز یہ ہے کہ زیارت کے وقت رقت، نرم دلی اور بلکہ رونے کی کیفیت ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ ہاسپٹل میں گیا وہاں بھی کھیل رہا اور مذاق کر رہا ہے، وہاں بھی کھیل رہا ہے اور مذاق کر رہا ہے. مذاق کرنے کا، ہنسی کرنے کا ایک وقت ہوتا ہے، ایک جگہ ہوتی ہے. ہر جگہ ہنسی اور مذاق مناسب نہیں ہوا کرتا. 11واں جس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے وہ بڑی اہم ہے اور اسے ذرا آپ غور سے سنیں. وہ یہ ہے کہ میت کے لیے دعا اور دم کا جو جائز طریقہ ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے. اور یہ ایسا ادب ہے جو آج بالکل چھوٹا ہوا ہے، بالکل چھوٹا ہوا ہے. آج اس کے بدلے لوگ سمجھتے ہیں کہ جس مریض کی عیادت کے لیے جائیں اس کے لیے ہم کچھ لے کر کے جائیں، ہے نا. اگر ایک ساتھ 4 یا 5 آدمی جا رہے ہیں تو ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ ہمارے ہاتھ کے اندر ایک تھیلی اور ایک کیس ہونا چاہیے، حالانکہ اس کی خاص ضرورت نہیں ہے کہ نہیں ہے. اور جو لوگ زیادہ ماڈرن بننا چاہتے ہیں وہ پھول کا ایک گلدستہ ہے تحفہ لے کے جایا کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں اگر مان بھی لیا جائے، خاص طور کھانے اور پینے کی چیزیں جو ہیں وہ مفید ہو سکتی ہیں،
لیکن زیارت کا اصل مقصد یہی نہیں ہے. زیارت کا اصل مقصد ہے کہ آپ جو ہے اس کے لیے دعا کریں اور خود آپ اس اجر کے اندر شریک ہوں. تو جو انسان زیارت کرنے کے لیے جائے اس چیز کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے. اور آج بدقسمتی سے یہ سنت ہے جو بالکل چھوٹی ہوئی ہے, خصوصاً عورتوں کے درمیان. تو یہ سنت قطعاً پائی ہی نہیں جاتی الا ماشاء اللہ, بلکہ مردوں کے درمیان بھی یہ سنت عام طور پر قطعاً نہیں پائی جاتی ہے. اگر 24 گھنٹے کے اندر ایک مریض کی زیارت کرنے والے 10 آدمی آتے ہیں تو شاید ہی کوئی آدمی تھے جو اس کے لیے دعا کرتا ہو. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا اذا حضرتم المریض, جب تم مریض کی یا وہ شخص جس کے موت کا وقت ہے وہاں پر پہنچ جاؤ تو تم اس کے لیے دعا کرو, بھلی بات ہی کرو, اس لیے کہ تم جو بات کہتے ہو فرشتے اس کے اوپر آمین بولتے ہیں. مسلم شریف کے اندر روایت ہے, فرشتے اس پر آمین بولتے ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو جائز دعائیں ثابت ہیں ایسے موقع پر, یا جو دم ثابت ہے پڑھ کر کے دم کرنا پھونکنا ثابت ہے, اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے. مثال کے طور پر ایک مختصر سا لفظ ہے جسے عام طور پر آپ یاد کر لیں. بخاری شریف کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کی, حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کی عیادت کو جاتے تھے تو آپ کیا فرماتے تھے؟ لا بأس طہور انشاءاللہ, لا بأس طہور انشاءاللہ, کوئی بات نہیں, انشاءاللہ یہ مرض جو ہے آپ کے گناہوں کا کفارہ بنے گا, آپ کے گناہوں کی صفائی بنے گی انشاءاللہ. یہ دعا ہی تو دیا نا آپ نے, لا باس, کوئی حرج نہیں, پریشان نہ ہو. ہر آدمی بیمار ہوتا ہے, ہر آدمی کو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں؟ انسان کی زندگی کے ساتھ بیماری اور پریشانی لگی ہوئی ہے, کوئی بھی انسان اس سے بچا ہوا نہیں ہے. خاص طور پر مومن جو ہے, مومن تو مبتلا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندے کو سے جب محبت کرتا ہے اسے مصیبتوں اور پریشانیوں میں ڈالتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی بندے کا ایک خاص مقام رکھتا ہے جنت کے اندر, وہ اپنی عبادت سے اپنے عمل سے نہیں پا پاتا تو اللہ تعالیٰ اسے مصیبتوں کے اندر مبتلا کر دیتا ہے. اس قسم کی باتیں کر کے اس کا دل بہلائیے, اس کے دل کو بہلایا جائے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ذکر جو مریض کی عیادت سے متعلق ہے کہ انسان 3 بار کہے اللہم اشف فلان, جس نام ہو تو لے لے, اللہم اشف فلانا, اللہم اشف فلانا, اللہم اشف فلانا, 3 بار کہے اے اللہ تعالیٰ فلاں بندے کو تو شفا دے. اور ایک حدیث جس سے عام طور پر لوگ غافل ہیں اور عمومی طور پر لوگ اسے یاد نہیں رکھتے, لیکن میں چاہوں گا کم سے کم جو لوگ یہاں پر حاضر ہیں اس دعا کو ضرور یاد کر لیں, اور زیارت کے وقت جب جائیں تو اس چیز کو پڑھا کریں. وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی مومن بندہ اپنے مسلمان بھائی کی زیارت کرتا ہے اور اس کے پاس رہ کر کے 7 بار یہ دعا پڑھ دیتا ہے, یا اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے 7 بار یہ دعا پڑھ دے, تو اگر اس کی موت نہیں آئی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے شفا دے دے گا. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک, اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک, اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. بہت مختصر سی دعا ہے. میں عظیم رب کے سے یہ سوال کرتا ہوں جو عرش عظیم کا مالک ہے کہ تمہیں شفا دے دے. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. تو یہ مختصر سی دعا ہے, عام طور پر لوگ اس کو یاد کر سکتے ہیں. اردو زبان میں آپ دعا کر دیجئے, پنجابی میں دعا کر دیجئے, ہندی میں دعا کر دیجئے, کسی بھی زبان میں آپ اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں. سنن ابو داؤد کے اندر روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی مریض کی عیادت کرتے تھے تو آپ کیا کہتے تھے؟ اللہم اشف عبدک ینکأ لک عدوک او یمشی لک الی الصلاۃ. اے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو شفا دے, اپنے بندے کو شفا دے دے, اس لیے کہ یہ بندہ جب شفا پائے گا تو تیرے کسی دشمن کو پریشان کرے گا, زخمی کرے گا, نقصان پہنچائے گا. اور یمشی لک الی الصلاۃ, یا کہ نماز کے لیے یا جنازہ کے لیے چل کر کے جائے گا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مریض کی عیادت کے لیے جو دعا ہے
عیادت کے آداب میں ہے کہ اس کو انسان مد نظر رکھے. اسی طریقے سے اس پڑھنے کے لیے جو دم کرنے کے لیے جو چیزیں آئی ہیں، مثال تو بخاری شریف میں حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل والوں میں سے کسی کو جب بیماری لاحق ہوتی تھی تو آپ معوذتین پڑھ کر کے ان پر دم کیا کرتے تھے. معوذتین کون سے ہیں؟ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کر کے دم کیا کرتے تھے، ہے کہ نہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک بار اللہ کے رسول کی خدمت میں تشریف لے آئے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاید آپ بیمار ہیں، آپ کو تکلیف ہے. تو ایک دعا سکھلائی جو پڑھ کر کے دم کیا جا سکتا ہے. وہ کیا ہے؟ بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس وعین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک. یہ چھوٹی چھوٹی سی دعائیں ہیں، چھوٹی چھوٹی سی دعائیں ہیں. آپ پڑھیے، آپ دعا کیجئے